السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ حماد سپیکس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے میں حاضر ہوں۔ تو آج جیسے کہ آپ نے ویڈیو کا ٹاپک پڑھ لیا ہوگا کہ مغرب کی پاکستان کو دبانے کی ایک اور کوشش۔ اب یہ کوشش کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے چند دن پہلے ایک نیوز آئی ہے کہ جو ہے پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے اس کو واپس لینے کی ایک یورپین یونین میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اس میں بڑی ضروری ہے اور جو ہے تاکہ آپ لوگ اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ GSP+ ہے کیا۔ GSP سے بنتا ہے جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز۔ یہ بیسیکلی جو ملک یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو یہ جو ان میں سے جو ملک ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کو یہ یورپین یونین اسپیشل ایک اسٹیٹس دیتی ہے GSP+ کا۔ اب یہ جو GSP+ اسٹیٹس ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو ملک ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ، ان مغربی ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں جو یورپین یونین میں شامل ہیں، تو اس ٹریڈ پہ ان کو کچھ ڈیوٹیز ویو آف کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا مثال کے طور پر اگر پاکستان ان یورپین یونین میں جو ملک شامل ہیں ان کے ساتھ جب ٹریڈ کریں گے تو ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان پہ کچھ خاص ڈیوٹیز جو ہیں وہ ویو آف کر دی جائیں گی، اور ڈیوٹیز ویو آف ہونے کا بہت فائدہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آف کورس انکم زیادہ ہوگی تو جو کنٹری ان ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہی ہے اس کی جو ہے ٹریڈ انکریز ہوگی۔ ٹریڈ انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ ملک میں جو ہے اس چیز کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، جاب کریشن ہوگی۔ تو GSP+ اسٹیٹس دینے کا مقصد ہی انہوں نے یہ اس لیے رکھا تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں لیبر جو ہے اپرچونیٹیز، مطلب جاب اپرچونیٹیز بڑھانے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان ڈیولپنگ کنٹریز کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا GSP+ اسٹیٹس کی ڈیٹیل۔ یہ ایک خبر آئی دا ڈان میں بھی، اس کا لنک میں آپ کو جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر کوئی مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے۔ یہ خبر یہ آئی کہ the European Parliament has adopted a resolution calling for review of the GSP+ status granted to Pakistan in view of an alarming increase in the use of blasphemy accusations in the country, as well as rising number of online and offline attacks on journalists and civil society organization۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کی ہے جو میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ Resolution also calls on the government of Pakistan to incitement to violence and discrimination against religious minority in the country۔ اور جو اس کا آخری پورشن ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ ضرور سمجھیے گا۔ and expresses deep concern at the prevailing anti-French sentiment in Pakistan۔ یہ آپ سمجھیں ذرا، مطلب انہوں نے یہ جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے پاکستان کا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے 3 پوائنٹس کو میجر جو ہے وہ فوکس کیا ہے، جس میں پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ ہے کہ جو پاکستان میں انکریز آف بلاسفمی ایکوزیشنز ہیں، بلاسفمی لاء کے مطابق پاکستان میں جو ایکوزیشنز ہیں ان کا انکریز۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کیا ہے کہ آن لائن اینڈ آف لائن اٹیکس جرنلسٹ پہ اور آرگنائزیشنز پہ۔ اچھا، اور تھرڈ اس کا پورشن یہ ہے کہ جو پاکستان میں اینٹی فرینچ سینٹیمنٹ ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے ڈیپ جو ہے نا کنسرن وہ شو کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جب ریزولوشن پاس ہوئی، تھوڑی سی میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ اس میں تقریباً 600 کے قریب ووٹ اس ریزولوشن کے حق میں آئے، 3 ووٹس جو ہیں صرف اس ریزولوشن کے اگینسٹ آئے، اور جو 25 ووٹس ہیں وہ کاسٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو اب یہ ایک جو آپ سے یہ بات ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سچویشن، ایک پورے جو ایک سینیریو کریٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ اب کچھ عرصہ پہلے پاکستان پہ انگلینڈ نے کرونا کا بہانہ بنا کے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا میں نے بہانہ کا لفظ کیوں یوز کیا، کرونا کا بہانہ بنا کے پاکستان کی فلائٹس کو بین کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ٹیکٹک تھی، پہلا ہر بار انہوں نے یہ استعمال کیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے علاوہ بہت سے ایسے ملک تھے جن کی کنڈیشنز پاکستان سے بھی زیادہ ورس تھیں،
کرونا کی پیشنٹس کی تعداد، وہاں پہ ڈیتھس کی تعداد، وہاں پہ انفیکشن ریشو پاکستان سے بہت زیادہ تھا. اور کسی کی مثال نہیں، آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں. انڈیا کی ابھی بھی کرنٹ سچویشن پاکستان سے بہت بری ہے، اور پابندی انہوں نے صرف لگائی پاکستان کے علاوہ چند ملکوں پہ اور بھی لگائی، لیکن بہت سے ایسے ملک جس میں انڈیا سب سے سر فہرست ہے، پاکستان کی بالکل ہمسایہ ملک ہے جس کی کنڈیشن پاکستان سے بھی بری ہے، اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی. تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتا دوں. اب واپس آتے ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی طرف. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا تھا 2014 میں، اور 2014 میں پاکستان کی جو خاص طور پہ ایکسپورٹس تھیں یورپین یونین میں، وہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر کی تھیں اسٹیٹس ملنے سے پہلے. ان کی 2019 تک کی رپورٹ کے مطابق 4.5 ارب ڈالر سے یہ ایکسپورٹس بڑھ کے 4.5 ارب یورو سے یہ ایکسپورٹ بڑھ کے 2019 میں پہنچ گئی تھی تقریباً 7.5 ارب تک. اور یہ آپ تقریباً دیکھیں کہ 65% انکریز ہے یہ ایکسپورٹس میں. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ جب فرانس میں جو ہے توہین رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور توہین رسالت کی گئی، تو اس کے بعد ہمارے ملک پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا. اور آف کورس ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے آپ کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور نہ کرنے کو تیار ہے. لیکن وہ سارا واقعہ ہونے کے بعد جو پاکستان میں سارے ایونٹس ہوئے پچھلے چند دنوں میں، ان ایونٹس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس رپورٹ میں اس پورشن کو بھی حصہ بنایا گیا ہے. اب یہ میں آپ کو رپورٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے یہ رپورٹ جو لکھی ہے، اس میں جو انہوں نے 3 پوائنٹس جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس میں ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ بلاسفیمی ایکوزیشنز، یعنی توہین رسالت کے جو لوگوں پہ الزام لگتے ہیں اس کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات اس میں انہوں نے شامل کی کہ جو آن لائن اور آف لائن جرنلسٹ پہ اور جو سول سوسائٹی ہے ان پہ اس کے اٹیکس بہت ہو رہے ہیں. جو اس میں انہوں نے تیسرا پورشن شامل کیا اور انہوں نے لفظ یوز کیا ڈیپ کنسرن کا، کہ ان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں جو پاکستان میں فرانس کے خلاف جو جذبات پائے جاتے ہیں اس پہ ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے، اور انہوں نے ان جذبات کو بھی اس رپورٹ کا حصہ بنایا ہے. اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہمیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کہاں سے چھیڑیں گے، اس کا ہم کیا ریئیکشن دیں گے، اور اس ریئیکشن کو وہ کیسے پھر ہم لوگوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے. جو کاز ہے ناموس رسالت کی، اس پہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی مسلمان کمپرومائز نہ کرے گا، نہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہم ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ ان چیزوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں. اب جو یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے بعد ہے، جو اگلا کام ہونے جا رہا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف، اس کی جو ہے پاکستان کی نیکسٹ میٹنگ آنے والی ہے. اصولاً تو پاکستان نے جو فیٹف کے لیے جو کام کیا ہے وہ 60-70% سے زیادہ پاکستان کام کر چکا ہے، اور اصولاً پاکستان کو لاسٹ میٹنگ میں فیٹف سے جو ہے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پینڈنگ کر دیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں سارے حالات ہوئے، اور اب فیٹف کی نئی جو ہے میٹنگ آنے والی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں اس ساری چیز کو جو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصہ حالات رہے ہیں وہ اس چیز کو کیسے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اس کو لازمی فیٹف کو میں پاکستان کو ان چیزوں کو فیٹف کا حصہ بنا کے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں گے. فیٹف پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کی بہت ڈیٹیل ویڈیو ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر عمران خان ہیں، انہوں نے کی ہے، وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگر آپ نے اس کے متعلق مزید سمجھنا ہے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. بہرحال جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جو آپ سے خبر شیئر کی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ میں سے کوئی ساتھی اگر اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور پڑھے. اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، یہ سارا بھی میں لنک میں دے دوں گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا. اگر کوئی ساتھی اس کو پڑھنا چاہے اور مزید اس پہ تحقیق کرنا چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے.
لیکن میں آخری بات جو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ بات کروں گا، ہمیں ایک نیشن بن کر ان چیزوں سے نمٹنا ہے، اور ایک عقل مند نیشن ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا کیسے سامنا کرنا ہے اور ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ آپ کو صرف اس ویڈیو کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں وہ بہت سی چیزوں پہ ہمیں دبانے کی کوشش بھی کریں گے اور ہمیں ایکسپلوئٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، بہت سی چیزوں پہ ہم ان کے مرہون منت ابھی ہیں۔ ہمیں اس چیز سے ایز اے نیشن باہر نکلنا ہے۔ چھوٹا سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے، لیکن ہمیں یہ سفر طے کرنا ہے، تب ہی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مغرب کو اور سب کو بتا سکیں گے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ، ان کی توہین پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا ہے، نہ کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو تھوڑی سی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ اس بات میں بہت زیادہ بات نہیں کی گئی، جو پاکستان کا اسٹیٹس کینسل کرنے کی، اسٹیٹس واپس لینے کی جو ہے یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ووٹنگ اس کے حق میں ہوئی ہے۔ تو یہ آپ سے تھوڑی سی شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگلی ایپیسوڈ تک السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔